سے یہ روایت ہے، اور مشہور کتاب امام احمد بن حنبل کی مسند، اس میں یہ جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ مسروق کہتا ہے کہ ہم نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، پیغمبر گرامی کے بہت پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان سے پوچھا مسروق نے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابن مسعود یہ بتاؤ کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پہ کتنے لوگ امام قرار پائیں گے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو حق حکومت جو ہے وہ ہے ملت اسلامیہ پہ، کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو رہبر قوم ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو امام امت ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ جب مسروق نے جناب عبداللہ ابن مسعود سے مسند امام احمد حنبل کی روایت کو نقل کر رہا ہوں کہ جب پوچھا مسروق نے جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہی بات ہم نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تھی۔ لقد سئلنا رسول اللہ فقال اثنا عشر، ہم نے سوال کیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فقال، تو پیغمبر گرامی نے فرمایا اثنا عشرہ کا عدت نقباء بنی اسرائیل، جس طرح بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد تھی اسی طرح میرے جانشینوں کی، میرے خلفاء کی تعداد بھی 12 ہی ہوگی۔ مسند احمد حنبل کی یہ روایت اور تاریخ ابن عساکر میں ابن مسعود ہی سے روایت ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کتنے ہوں گے، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس امت پہ حکومت کریں گے، تو فرمایا ان عدت الخلفاء عدت نقباء موسیٰ، میری امت میں بھی جانشین 12 ہی ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل میں 12 نقباء تھے۔ اس روایت کو تو بیان کیا اور سب نے بیان کیا، اہل سنت شیعہ سب نے اس بات کو بیان کیا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، لیکن اگر آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھیں تو سوائے ملت جعفریہ کے باقی سارے اس عدد میں آج تک مشوش ہیں، آج تک اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پائے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ 12 کون ہیں۔ کوئی پریشان ہو کے یزید جیسے بدبخت کو بھی ان 12 میں شمار کرتا ہے، اور کوئی پریشان ہو کے کسی اور کو درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر کسی اور کو ڈال لیتا ہے، اور پھر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر کسی کو ڈال لیتا ہے، یعنی آج تک وہ 12 کی تعداد صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو پائی۔ لیکن یہ مذہب جعفری کا خاصہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 کا اعلان کیا تھا اور جن 12 کے بارے میں بیان فرمایا تھا، شیعہ اثنا عشری انہی 12 خلفاء پیغمبر کو مانتے ہیں کہ جن کی ابتدا حضرت علی سے شروع ہوئی، اور چونکہ یہ ایام سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ہیں، لہٰذا آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں، اور یہی نقباء پیغمبر ہیں، یہی خلفاء پیغمبر ہیں، یہی وہ ہیں کہ جنہیں حق حکمرانی ہے۔ ایام جو ہیں وہ سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کے یہ ایام جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ یقیناً علماء کرام جو ہیں وہ اس حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، اور خاص طور پہ اہل بیت ٹی وی نے تو پورا ہفتہ جو ہے وہ سرکار حضرت امام زمانہ کے حالات اور امام زمانہ کے متعلق پورا ہفتہ جو ہے اس کو مخصوص قرار دیا ہے، اور یقیناً علماء کرام اس حوالے سے مختلف حوالوں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اے بنی اسرائیل تم میں 12 نقیبوں کو بھیجا گیا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرے تمہارے ساتھ ہونے کی کچھ ایک شرائط ہے، چند ایک شرائط ہیں، اگر ان پہ تم قائم رہے تو اللہ تمہارے ہمیشہ ساتھ ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ اقمتم الصلاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ، وعزرتموہ، اور ان کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ عطا کرو،
انفاق فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ قرار دیا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ لا اکفرن عنکم سیئاتکم، اور ہم ختم کر دیں گے تمہارے گناہوں کو، ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے ان جنتوں میں، ان باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، وہ شخص کہ جو اس کے بعد تم میں سے جو ہے وہ انکار کرے، فقط ضل سواء السبیل، وہ گمراہ ہو گیا، بڑے بری طریقے سے گمراہ ہو گیا۔ ایسا شخص جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ راہ خدا سے، فی سبیل اللہ سے، وہ گمراہ شخص ہے کہ جو انکار کر دیتا ہے ان باتوں کا۔ کون کون سی چیزیں؟ یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بشرطے کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، اور اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرو، قرض حسنہ عطا کرو۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ، جب غرباء کی مدد کی جاتی ہے تو یہ غرباء کی مدد بنیادی طور پہ جو ہے وہ قرض حسنہ ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو آپ قرض حسنہ عطا کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بارگاہ خدا بندی میں گویا قرض دیں، یعنی اللہ کو اگر ہم مقروض کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یقینی طور پہ ہم غرباء کی مدد کریں، فی سبیل اللہ انفاق کریں، اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کریں گے تو یقیناً یہ اللہ کو قرض ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ ہمیں قرض واپس کتنے جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا، یقینی طور پر اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ شخص جو ہے وہ صاحب نجات ہو جاتا ہے، وہ یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، لیکن وہ لوگ جو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، لعناہم، اللہ نے ان پہ لعنت کیا ہے، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کیا جائے تو جنت ملتی ہے، ایسی جنت کے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور اگر اللہ کے ان عہدوں سے انکار کر دیا جائے اور اللہ کی باتوں کو جو ہے ان پہ عمل نہ کیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ لعنتی بھی ہو جاتا ہے اور اس کا دل سخت بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بات طے ہو گئی کہ جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، اللہ رب العزت قرآن میں اسے لعنتی قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لعنت خود کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ اختتام دیتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔